خود مختاری انشور کرے گی. جنوبی پنجاب کے غداروں نے صوبہ بنانا تھا, کدھر گیا ہے؟ صوبہ تو نہیں بنا سکے. یہ 1.5 ارب روپے کا سیکریٹریٹ ہمیں دے رہے ہیں. ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ میں واسا شاسا کی بات نہیں کر رہا, ایک ایل ڈی اے کا بجٹ کئی ارب میں ہوتا ہے, اور پورے جنوبی پنجاب کی صوبے بنانے کے لیے, صوبہ بنانا نہیں, ایک دفتر بنانے کے لیے, جہاں ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اور ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور ایک ایڈیشنل آئی بی وہ بیٹھے گا آئی جی, اس کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے ہیں. اور کو خدا کا خوف کرو, ہمیں صوبہ چاہیے, یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ساری باتیں. صوبے کی بات کرو, اور 1.5 ارب روپے جو 150 پونے 200 ارب روپے وفاق کو واپس دینے لگے ہو نا, سرپلس کر کے, جب اپنے صوبے کو اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوئی ہے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ وہاں خرچو نا, کیوں نہیں 150 ارب روپے وہاں خرچتے. دوسری بات, ہائر ایجوکیشن کو جناب 3 ارب روپے کے آپ کے صرف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ 37 ارب روپے کا بھی تخمینہ لگائیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, جو پورے سیکٹر کو کرنٹ ایکسپینڈیچرز پلس ڈیولپمنٹ کی دیے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کتنا بنتا ہے ہماری پنجاب کی پاپولیشن کے اوپر؟ آپ پر کیپٹا صرف 308 روپے ہائر ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہو. نئے پاکستان والوں, تم نے تو نالج اکانومی بنانی تھی, تم نے تو پانی اور ایریگیشن سیکٹرز کے اوپر واہ 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 ریولوشن لے کے آنا تھا. تم نے تو واٹر فنڈ کے اندر پیسے جمع کروا کے, اس کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے اس وقت. ایگریکلچر 10 کروڑ کے خرچے سے لوکسٹ کنٹرول ہو سکتا تھا, 4 ارب روپے تم نے مختص کیے. اور پھر بھی آج میں دیر غازی خان کی صحراؤں کا, چیف منسٹر کے ضلع کی صحرا کا زمیندار ہوں. میرے سر کے اوپر لوکسٹ اس وقت پھر رہا ہے, اس وقت ایز وی اسپیک, اور تمہارا کنٹرول کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی تمہارا کنٹرول کبھی ہونا ہے. 331 ارب روپے ہم نے گندم خریداری کے لیے رکھے. اہل پنجاب, ہم نے ایک مارکا کیا, 4.5 ملین میٹرک ٹن کی ٹارگٹ اچیو کیا. یہ ان کی تقریر میں کل جی باتیں جی گونج رہی تھیں. اور 4.5 ملین ٹن جو گندم خریدی 1400 روپے کی زمیندار کی جیب میں سے, اور اس کے 1 مہینے کے اندر, ابھی 1 مہینہ گزرا ہے گندم کی فصل کو گزرے ہوئے, 1700 روپے من ایک غریب مزدور کے لیے تم نے اس گندم کو کیا ہے. 300 روپے من فالتو وہ جو ہولڈ کرنے والے بےمان بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے مافیا, جن کا تم کچھ نہیں کرتے بلکہ پروٹیکٹ کرتے ہو, ان کی جیبوں میں ڈالنے کے بجائے ان کو دے دیتے نا. تو اس وقت سے شہر پینے کا پانی مانگ رہے ہیں, اریگیشن کا پانی تو چھوڑیں. آپ کو معلوم ہے کتنی زبردست قسم کی معاملات ہیں. اور یہ لوگ 70 کروڑ روپے پونڈز بنانے کے لیے, برانی ایریاز کے لیے 70 کروڑ روپے سے ہوتا کیا ہے؟ 700 کروڑ روپے سالانہ بھی رکھو گے نا, وہ بھی اس کے لیے, اس کے اندر آٹے کے اندر نمک برابر ہے. تم لوگوں کی تو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے. فارسٹ کے لیے ہم نے جی 8 ارب 73 کروڑ روپے لکھے. اور شہباز شریف جان چکا ہوا تھا کہ فارسٹ کا محکمہ کس قسم کی بیماریوں کے اندر ملوث ہے, اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وہ درخت لگوا رہا تھا جنوبی پنجاب میں, جس کو تم نے ٹریش کیا. انہی فارسٹ مافیا کو جنہوں نے درخت کاٹ کے ہمارے جنگلوں کو فنا کر دیا ہے, ان کو تم 8 ارب 77 کروڑ روپے کے ان سے درخت لگواؤ گے, اور اس میں سے بچے گا 10 کروڑ کا بھی درخت نہیں. یہ کس قسم کی بے وقوفانہ حرکات ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں نا, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آج نون کی طرف سے, بتائیں 2 سالوں میں ہمارے صوبے میں کتنی ہاؤسنگ کی, چیپ ہاؤسنگ کے جی یونٹس لوگوں کو آپ نے دی ہیں, نمبر بتائیں. اس کے لیے جو ہم وفاقی حکومت کو اتنے پیسے دیں گے. روڈ انفراسٹرکچر میں باقاعدہ بیان کرنے کی ہمت تھی, روڈ انفراسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں, اس کے اندر ہم سرگودا سے میاں والی کی ڈوئل کیریج وے بنا رہے ہیں. پنجاب کی پچھلے 2 سالوں میں 70% سے زیادہ روڈیں زیرو مینٹیننس پہ چل رہی ہیں. اس وقت مینٹیننس نہیں ہے. یہ سرگودا جو میاں والی روڈ کا بتا رہا ہے فائنانس منسٹر, چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر, یہ اس سے 20 کلومیٹر دور بھلوال سے خوشاب کی روڈ کا جا کے حالت دیکھیں آپ. اگر اس پہ آپ سیکنڈ گیئر سے اوپر چڑھ سکیں, نہیں چڑھ سکیں گے جناب والا. پھر جناب والا ایک اور شہباز شریف کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا KPRRP, اس کا کیا حشر کیا انہوں نے؟ بہترین روڈیں ہیں, سٹرکچر A1 فارمڈ ہے, صرف اس کی جو برمیں, جو مٹی ہے, جو سائڈز ہوتی ہیں
اس کے اوپر 20-30 ہزار روپے کا خرچہ ہے کل. ایک ٹریکٹر آنا ہے, اس نے مٹی کو بارشوں کی وجہ سے جو بہ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, وہ جان بوجھ کے نہیں کرے تاکہ اربوں روپے کی انفراسٹرکچر تباہ ہو. ان کو تو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کسی چیز کی. یہ لوگ بیٹھ کے پنجاب کی حکومت کو چلائیں گے. آگے جناب آب پاک, I'm about to finish. آب پاک 2.5 ارب روپے آب پاک کو دیا. یاد ہے گورنر صاحب کی پریس کانفرنس نہیں مکتی تھی, اس کی جو صرف ریفریشمنٹ کا خرچہ ہے وہ شاید 2.5 ارب روپے کا ہو گیا ہو. وہ جو 2.5 ارب روپے آب پاک کو دیا ہے, یعنی جناب والا یہ بتاؤں کیا بنتا ہے 12 کروڑ آبادی کے لیے فی سال, ایک سال میں آپ 12 کروڑ آبادی پہ بتاؤں آب پاک کے ذریعے میٹھے پینے کے اوپر, پانی کے اوپر کیا خرچہ ہوگا؟ 20 روپے جی سال میں پر ہیڈ, پر کیپٹا اسے کہتے ہیں ایکسپینڈیچر, 20 روپیز پر ہیڈ, دیٹس اٹ. آپ کو پتہ ہے ایک کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر چھوٹی جو پانی کی منرل واٹر کی بوٹلز ہوتی ہیں, وہ اگر 100 بوتلیں بھی پیئیں یہ لوگ, 30 روپے کی ایک بوتل ہے, 3000 روپے کا. ایک کیبنٹ میٹنگ میں ایک وزیر ایوریج کے اوپر 30 روپے کا پانی پی جاتا ہے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب کی عوام سال میں 20 روپے کا صاف پانی پئیں, اور اس کے اوپر ہم صرف اتنا خرچہ کریں گے. یہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہے نہیں کہ تو کیا ہے. یہ نمبرز ہیں جو میں نے کل ہاشم بخت صاحب کی, فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر میں سے نکالے ہیں, اور جو بجٹ کا حصہ ہیں. اس کے بعد دیکھیں جناب 50 لاکھ سے زیادہ فارمز ہیں پورے جی پنجاب کے اندر. 50 لاکھ میں سے 35% فارمز زرعی ٹیکس 15% کے ریٹ کے اوپر جی دیتے ہیں. یہ کیا وہ شوگر مل والوں سے زیادہ امیر لوگ ہیں جو ان کو ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا؟ یہ جو چھوٹے یا بڑے کاشتکار ہیں, بڑے کاشتکار بھی ہوں, 2000 ایکڑ کا بھی کاشتکار ہو, وہ شوگر مل کے اونر کے سامنے وہ جو آٹے اور نمک کا فرق ہوتا ہے نا, وہ ہے ٹیکس ریلیف. اب ایگریکلچر سیکٹر کے اندر تم نے مت مار دی ہے سیکٹر کی. بیج نہیں پرووائڈ کر سکے اس دفعہ, سرٹیفائیڈ سیڈ نہیں ہے حضور والا, آپ کی توسط سے عوام کو بتا رہا ہوں. 30% اگاؤ ہے صرف کاٹن بیج کا. 6 ملین بیل سے زیادہ پاکستان میں کاٹن کی پروڈکشن نہیں ہونے والی اس سال. آج لکھ لیں میری یہ بات ریکارڈ کے طور پہ. اور یہ لوگ ایگریکلچر کی جڑ پہ جڑ مارتے جا رہے ہیں, نہ بیج پرووائڈ کر رہے ہیں, نہ پانی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. پانی کا حال سنیں, 4000 ارب روپے کے اثاثہ جاتے ہیں ہمارے اریگیشن محکمے کے. دنیا کہتی ہے کہ اس کے اوپر کم از کم 2% خرچ کرو اس کو مینٹین کرنے کے لیے صرف, ورنہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے تباہ ہو رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے تھے یہ خرچہ, ہماری حکومت کرتی تھی. وہ بنتا ہے 80 ارب روپے صرف مینٹیننس کا. انہوں نے پورے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو انکلوڈنگ نیو پروجیکٹس صرف 21 ارب یا 24 ارب روپے دیا. واہ 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 کیا بات ہے. اور وہاں سے پھر آ کے بھڑے مارتے ہیں کہ ہم نے واٹر ایکٹ 2019 پاس کر دیا جس کی وجہ سے پورے پنجاب کی اریگیشن کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ واٹر ایکٹ 2019 کے ان سے پوچھو رولز بنائے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے رولز تک نہیں بنائے. تو یہ ان کی ٹوٹل ایکسپوز ہوتی ہے. سوئل امپروومنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. زمین ہے نا, زمین امپورٹ نہیں ہونی باہر سے, اسی زمین کا خیال رکھنا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ان کی سوچ ہے سوئل امپروومنٹ کی طرف, سوئل کی ریٹینشن کی طرف. یہ اس کے لیے ایک ویژن اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے جو ان کے دماغ اس قابل نہیں مجھے لگ رہے. آخری بات, پاکستان کا اور پنجاب کا سب سے بڑا اہم جی مسئلہ ہماری پارٹی کے ذہن کے مطابق پاپولیشن کنٹرول, پاپولیشن گروتھ کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. ان کی بجٹ سپیچ میں ناٹ 1 روپیز کی ایلوکیشن کا ذکر بھی نہیں کیا. جس تناسب سے ہماری آبادی بڑھی ہے اور اس آبادی کو یہ لوگ بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں اپنی بند میٹنگز میں, اس آبادی کے بڑھانے کی کوئی اسٹریٹجی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ناٹ 1 ورڈ. تو یہ اتنا بڑا جو جی ڈیزاسٹر ہے, اس پہ سیکرٹری انفارمیشن عظمہ بھی اور بھی جی ایلیبوریٹ کریں گی. جو میجر پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, جو پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا جی ڈیزاسٹر دکھائی دیتا ہے. اور اللہ کرے کہ ان کے ممبرز میں اتنی ہمت ہو کہ اس ڈیزاسٹر کو ریکگنائز کر کے یہ بجٹ پاس نہ ہونے دیں. اکثریت تو جھوٹی موٹی زبردستی کی انہی کے پاس ہے نا. شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں لغاری صاحب کی شکر گزار ہوں. میرا بہت سارا برڈن جو ہے وہ لغاری صاحب نے کم کر دیا. چند باتیں جو ہے وہ کرنے سے پہلے ایک بات پہ پہلے میں جو شروع کرنا چاہتی ہوں. کل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر آ کر اپنی سیاسی اور اخلاقی تربیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے نہ صرف لاہوریوں کے بارے میں بہت تضحیک آمیز گفتگو کی. اس کے بعد وہاں پر بھی ان کی بحث نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ چلی گئی پوری قوم کے اوپر, اور پوری پاکستانی قوم کو جتنی سلواتیں, جتنے تانے اور جتنے ان کے اوپر وہ بات کر سکتی تھی انہوں نے کی. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. میں یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہی جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں وہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی. انہی لاہوریوں سے آپ 3 دفعہ جا کر ووٹ مانگ چکی ہیں. آپ کو ہزاروں ووٹ انہی لاہوریوں نے دیے تھے, اور اس کے اوپر اپنی نالائکی اور نکما پن جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے اب آپ گالیوں پہ اتر آئی ہیں. اب آپ لوگوں کو اس طرح مخاطب کریں گی. آپ قوم کو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں. ایک تو پرابلم پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ یہ نام نہاد سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. باقی سب ہم, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں وہ کبھی لاشیں, کبھی پتہ نہیں کیا کیا, وہ بھی الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں, اسی کا مظاہرہ. سارے ایک سے بڑھ کر ایک. یقین مانیے کہ ان کے اوپر میرے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا کون سا لفظ استعمال کروں جو تہذیب کے دائرے میں بھی ہو اور جس کو ہم پروٹیسٹ پر رجسٹر کرا سکیں. اور میں دوبارہ مذمت کرنا چاہتی ہوں یاسمین راشد صاحبہ سے, اور میرا مطالبہ ہے کہ وہ آ کر میڈیا پر اسی طرح معذرت کریں اور معافی مانگیں, ورنہ یاد رکھیں کہ وہ لاہور میں رہتی ہیں اور اس لاہور کے اندر جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اس کے بعد شاید لاہور میں ان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے. لاہور پہ بھی اکتفا نہیں کیا, وہ پوری قوم پہ بھی چلی گئی. پوری قوم ہی جو ہے وہ ہم یاسمین راشد ڈاکٹرائن جو ہے وہ پوری قوم نہیں سمجھ رہی. اپنے وزیر اعظم کو تو سمجھا نہیں سکی آج تک. اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی اثر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہینڈسم لاک ڈاؤن بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ جس طرح سے تیزی سے ہو رہی ہیں, آ کے بڑے ریلیکس ہو کے کہتے ہیں وزیر اعظم بھی, اتنی ہلاکتیں ہو گئیں, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اب بجٹ کے اوپر بہت ساری باتیں ویس لغاری صاحب نے کر دی. ایک جو امپورٹنٹ بات جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خود ان کی وفاقی بجٹ ہو یا پروونشل بجٹ ہو یا خود ان کے تمام اعداد و شمار اس بات کا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ 14% کے قریب پچھلے سال بھی تھی اور اب بھی رہے گی. ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی. اس کے باوجود جو سیلریڈ لوگ ہیں, جو سرکاری لوگ ہیں, جو صبح و شام یہ جو یاسمین راشد کے, وزیر اعظم عمران خان کے, باقی چیف منسٹر کے ارد گرد جو یہ سرکاری ملازم اتنے سارے دن رات جن کے کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کام کرنے کا, ان کی سیلریز میں آپ انکریز نہیں کرتے. ان کو کم از کم مہنگائی کا بینیفٹ انہی کو دے دیں. کسی ایک طبقے کو آپ بینیفٹ دے دیں تو میں کہوں کہ چلے کسی ایک طبقے کی سنی گئی. سیلریڈ کلاس کو ہر حکومت کوشش کرتی تھی جتنی بھی ٹف حالات ہوں کہ سیلریڈ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. انہوں نے نہ وفاقی بجٹ کے اندر نہ صوبائی بجٹ کے اندر جو تنخواہوں میں انہیں اضافہ نہیں کیا. مسلم لیگ نون کی طرف سے میں اس کی مذمت کرتی ہوں, اور میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کم از کم 10% اضافہ جو ہے سرکاری ملازمین وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں ان کی اس میں اضافہ ہونا چاہیے. وہ یہ سرکاریں, یہ جو ہماری سلطنت عمرانیہ ہے اس کو یہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہی سرکاری ملازمین چلا رہے ہیں, اور یہ جو ہماری بزداری حکومت ہے شیر شاہ سوری صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد سارے سرکاری ملازم ہیں, اور باقی جو چلے بڑے رینکس والوں کا نہیں, کم از کم چھوٹی سیلری والے لوگ جو ہیں جو 1 سے 16 اسکیل تک کے لوگ ہیں کم از کم ان کی سیلریز میں اضافہ کر دیتے, اور یہ ہونا چاہیے. اب میں کچھ 2-3 چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں. جو ڈویزبل پول ہے جس سے پنجاب کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو پنجاب ہے وہ اس وقت لاوارث اور یتیم ہے. ان کی انکمپیٹنسی کی حد یہ ہے کہ جو پنجاب کا حق ہے وہ یہ مانگ نہیں سکتے عمران خان سے. اتنی جرت ہی نہیں ہے ظاہر ہے, اسی لیے ان کو عمران خان صاحب کو بزدار جیسا ریموٹ کنٹرول وزیر اعلیٰ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنے پیسے نہیں مانگے گا, وہ مانگ نہیں سکتا. انہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ 1611 ارب روپے جو ہے وہ کہا تھا کہ ان کو ملیں گے, جو ان کو ملے ہیں 1128, میننگ دیئر بائی 483 ارب روپے کا شارٹ فال ہے.
اور میں آگے بتاؤں گی آپ کو کہ یہ 483 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے جو سلطنت عمرانیہ کو گفٹ کیا ہے بزدار صاحب کی حکومت نے، وہ کتنا مہنگا پڑا ہے پنجاب کی حکومت کو. 483 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید سیلری جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا، اور جو تعلیم اور صحت پہ انہوں نے کارستانیاں کی ہیں اس میں بہتری ہوتی. اب یہ جو صادق اور امین آئے ہیں ہمارے اوپر، انہوں نے، آپ کو پتا ہے ان کا بڑا بڑا سلوگن تھا کہ صادق اور امین جب آ کے بیٹھتے ہیں تو لوگ ٹیکس بہت دیتے ہیں. اب جو پنجاب میں صادق اور امین آ کے بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ رکھا تھا 295 ارب روپے کا، اور یہ اکٹھا کر پائے ہیں صرف 191 ارب روپے. میننگ دیر بائی 104 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ان کے اپنے ٹیکس ریونیو کے اندر. اس سے اندازہ لگائیے وفاق ان کو پیسے نہیں دے رہا، اپنا ٹیکس اکٹھے کرنے کے یہ قابل نہیں ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے کہ پنجاب جو ہے وہ کیسے چلے گا. اور ابھی کرونا کی ایک جو وبا ہے وہ ہمارے سر پہ موجود ہے. ابھی جو ٹڈی دل ہے وہ آپ کی زراعت کو کھا رہا ہے، اور یہ حالات ہیں اس کے. اب ذرا ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چھوڑ کے گئے تھے 17-18 میں 577 ارب روپے پہ. 577 ارب روپے کے اوپر شہباز شریف صاحب اپنا پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑ کے گئے تھے، جس میں ان کی وہ روڈ ٹو فارم جو جتنی وہ روڈز تھی، انفراسٹرکچر تھا، وہی بنا بنایا اسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. یہ تو ایک سڑک ٹھیک کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. اور اس کی میں نے کیلکولیشن نکالی تو وہ فیکس جو ہے پنجاب کی آبادی کے حوالے سے وہ فیکس بنتا ہے 5147 روپے 42 پیسے. یہ ایک پنجاب کے بندے کا شیئر بنتا ہے. جو ہماری بزداری حکومت ہے اس نے جو ہے وہ 255 ارب روپے کا جی اپنے لیے خود ہی جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا تھا، اور ان کی اپنی بکس کہتی ہیں کہ 255 بھی خرچ کرنے کے قابل نہیں رہے. خرچ کتنا کیا ہے؟ خرچ انہوں نے کیا ہے جی 178 ارب روپے. 255 ارب روپے بھی استعمال کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اندر. 178 استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 122% کا کٹ ہے ترقیاتی صرف نہ استعمال کرنے کی وجہ سے. اور جو ان کی فیکس بنتا ہے، ہمارا 5000 پلس تھا، ان کا فیکس بنتا ہے جی 2000. ابھی پنجاب کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور پنجاب کی آبادی کے بعد یہ 2000 جو ہے یہ ہمیں کس کس کو کتنا کتنا جو ہے وہ استعمال ہوگا، یہ ایک اپنے طور پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے سادہ لو جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں بزدار صاحب، ان کے صرف سی ایم آفس کے اندر صرف جو ہے وہ بڑی باتیں یہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ڈاکیومنٹس کے اندر انہوں نے جو 590 ارب روپے کی جو ہے 5 ارب اور 90 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے کرنے تھے استعمال. کیے کتنے؟ 7 ارب 81 کروڑ روپے. اور یہ اس سے اور یہ بنتا ہے 32.73% اضافہ صرف سی ایم آفس کے اندر. 32.73% اضافہ سی ایم آفس کے اخراجات میں ہوا ہے. اس کے بعد ذرا آ جائیے منسٹرز کیوں پیچھے رہ جاتے، اور وہ کفایت شعاری اور فلانا. آپ میڈیا رپورٹس آپ کی گواہ ہیں، گاڑیاں بھی خریدی، جی او آر کے بنگلے بھی رینوویٹ ہوئے، نئے فرنیچر بھی آئے، اور یہ تمام ڈیٹیلز. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پچھلے سال بھی انہوں نے یہ کاریگری کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں ان کو جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت میں دوبارہ لیٹر لکھ رہی ہوں چیف منسٹر کو کہ اپنے جو اخراجات ہیں پبلک کیے جائیں. شہباز شریف کے دور میں اگر وہ کسی کی فائنینشیل ایڈ بھی کرتے تھے اس کی پوری رپورٹ پبلک کی جاتی تھی، وہ ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہوتا تھا. ان کی ڈاکومنٹس کے اندر سے یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، ہمیں سر کھپانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے لگے کہاں ہیں. تو میں یہ لیٹر بھیج رہی ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بھیجا تھا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اگر اب جواب نہ دیا تو میں کورٹ جاؤں گی، اور مجھے میرا حق ہے کہ مجھے پتا چلے کہ چیف منسٹر آفس میں یہ جو اتنا بڑا اضافہ ہے یہ کیسے ہوا ہے. اب ذرا منسٹرز پہ آ جاتے ہیں. منسٹرز کو 109 ملین ملا تھا، انہوں نے خرچ کیا جی 310 ملین. اندازہ لگائیے کہ اب جتنی جہاز ہی آپ نے کابینہ رکھی ہے تو ظاہر ہے اس کا خرچہ بھی جو ہے وہ اتنا ہوگا. نئے جو پنجاب ہے، انہوں نے نیا پنجاب بنایا ہے. کاریگری ان کی دیکھیے، کوئی ایک ٹارگٹ یہ میٹ نہیں کر سکے، کوئی ایک جگہ پر ترقی نظر نہیں آ رہی. ترقی نظر آ رہی ہے ان کے اخراجات کے اندر، اور یہ اخراجات جو ہیں یہ. اچھا، ایک بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی، میں نے اس کے اندر جب دیکھا، جو ہمارے بزدار صاحب کے گارڈز ہیں انہوں نے سحری اور افطاری آپ کو پتہ ہے کتنے کی ہے؟ انہوں نے سحری اور افطاری جو ہے وہ کوئی 43 لاکھ روپے کی ہے، جو تقریباً ڈیلی 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے. مجھے سمجھا دیں
کہ یہ کس حساب سے 1.5 لاکھ روپے کی سحری اور افطاری جو ہے چند گارڈز نے کی ہے. یہ کون سی سحری اور افطاری تھی جب پنجاب کے حالات جو ہے وہ اتنے وہ تھے. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بجٹ مجھے خوشی ہوتی اگر یہ بجٹ جو ہے یہ چلے جنوبی پنجاب پہ استعمال ہوا ہوتا, مجھے خوشی ہوتی. لیکن میں افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ صرف بستی بزدار کا بجٹ ہے, اور میں آپ کو ثابت کرتی ہوں کہ یہ بستی بزدار کا بجٹ کیسے ہے. کاش ڈی جی خان کے اندر بھی یہ جو جتنے سارے کام کیے, میں آپ کو ابھی کچھ بتاتی ہوں اسکیمز, یہ پورے ڈی جی خان میں ہوتی, مجھے اس کے اوپر خوشی ہوتی. اب کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بستی بزدار کے ارد گرد گھومتی ہے. 2-3 ایگزامپلز دیتی ہوں آپ کو. N55 جو ہے ہماری موٹر وے جو ہے, اس کو بستی بزدار سے ملانے کے لیے 3 کروڑ 22 لاکھ روپے لگائے گئے ہیں. اس کے بعد گاؤں کھڈ بزدار کو جو ہے وہ ملانے کے لیے 74 لاکھ روپے استعمال کیے گئے ہیں. تونسا سٹی روڈ کو پھر کھڈ بزدار سے ملانے کے لیے 1 کروڑ 35 لاکھ استعمال کیے گئے ہیں. پھر بستی بزدار کی گلیاں بنانے کے لیے 31 لاکھ روپے استعمال کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد مطلب لمبی چڑی ایس ڈی جیز کے نام کے اوپر جو ہے وہ 21 کروڑ روپیہ استعمال کیا گیا, جس کا کوئی پتہ نہیں ہو ایس ڈی جیز کہاں استعمال ہوئے ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ صرف ڈی جی خان کے اندر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ 1 ارب 64 کروڑ روپیہ استعمال ہوا ہے. میں ڈی جی خان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 1 ارب 64 کروڑ روپے کی, کیا بستی بزدار میں سے جو ہے وہ شہد کی نہریں نکل آئیں؟ کہیں دودھ جو ہے آپ نے سڑکوں پہ بہتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ یہ کہاں لگی ہیں یہ اسکیمز؟ اتنے پیسے جو ہیں وہ لگے. اور اس کے بعد جو 2-3 اور آپ کو بتاتی ہوں, یا ترقی جو ہے بجٹ کے اندر بستی بزدار کی ہوئی ہے یا میاں والی کی ہوئی ہے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ایک لودرا بھی ہے بائی دا وے. ہمارے بزدار صاحب جو ہیں وہ بہت وہ احسان فراموش نہیں ہیں, وہ اپنا احسان رکھتے ہیں. اس کے اوپر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں ان کے فنڈز کے نام پہ آپ جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو سب سے پہلے اس حکومت نے آ کے شب خون مارا. ہماری لوکل باڈیز جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں. اور ڈسٹرکٹس کے جو بجٹ ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں, ذرا وہ سن لیجئے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو میاں والی کا بجٹ ہے, خالی میاں والی کا بجٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنڈز میں 52% 52% اضافہ کر کے میاں والی کے اندر جو ہے وہ فنڈز لگائے گئے ہیں. اسی لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ختم کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فنڈز استعمال کیے جا سکیں. لودرا میں 26.23% کا انکریز ہے فنڈز کے اندر. ڈی جی خان میں 25.86% کا انکریز ہے. رحیم یار خان بھی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے, ہمارے ہاشم جمع بخش صاحب وہاں سے ہیں, 16.6% انہوں نے بھی انکریز کر دیا. اور ایک بیچارہ جس کو ہمیشہ یہ گالیاں دیتے تھکتے نہیں تھے, تختے لاہور تختے لاہور, آج میں پوچھنا چاہتی ہوں تختے میاں والی اور بستی بزدار جو ہے اس نے لاہور میں تو کچھ ہوا نظر آ رہا تھا. لاہور میٹروپولیٹن تھا, وہاں ترقی, لوگ باہر سے آ کے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی لاہور جیسا ایک شہر مل جائے. وہاں پر 0.8% وہاں پر ڈسٹرکٹ ایلوکیشن کی گئی ہے فنڈز کی. اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کی نفرت, ان کی حقارت کا, جو یہ صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں, جو یہ اس کا جس کا آپ لاہور کی آبادی دیکھیے کتنی ہے, اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا اور یہ ظلم کرنا, اس بغض سے شہباز شریف کی, نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی مقبولیت میں یہ کمی نہیں کر سکیں گے. بزدار صاحب, یہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اگر بہت شوق ہے الیکشن کرائیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب 2 ایک باتیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے. یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے انکریز کیا ہے, جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. میں چیلنج کر رہی ہوں, جو فگرز میں دے رہی ہوں اگر وہ غلط ہے, فگرز کے ساتھ بات کیجئے, چرب زبانی سے نہیں. اور بہت اچھا بجٹ ہے, ہم نے مارکا سر انجام دیا, یہ نہیں, فیکٹس پہ بات کیجئے. ایجوکیشن پہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی 67% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے 273 جو ملے تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو, 273 ملین جو ملے تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو, رورل کو, اس کو انہوں نے 207 صرف استعمال کیے ملین. اس کے اندر 24% کا کٹ موجود ہے. آپ نے جو جہاں 67% آبادی رہتی ہے, جہاں بڑے چیمپئن بن رہے ہیں, وہاں پر یقیناً ساؤتھ پنجاب بھی شامل ہے, وہاں پر آپ نے 24% کا کٹ لگایا ہے اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن اتھارٹیز کے ذریعے. اس کے بعد ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں.
ہیلتھ کے اوپر ان کو 90.20 ملین جو ہے وہ ملا تھا، اس کے اوپر انہوں نے 32.6% کا کٹ لگایا، 32.6% کا استعمال کتنا کیا، 61.3 اونلی 61.3. یہ عجیب و غریب حالات ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رواں مالی سال میں 40 ارب روپے کے پنجاب کے 124 منصوبوں میں 1 پائی خرچ نہیں ہوئی. 40 ارب روپے کے منصوبے جو پنجاب کے تھے، جو منظور ہو چکے تھے، جس کے اوپر 40 ارب ایلوکیٹ ہو گیا تھا، 1224 منصوبے تھے، 1 پائی خرچ نہیں کر سکے. اس سے زیادہ انکمپٹنس نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس منصوبے موجود ہیں، آپ کو پیسے مل گئے، آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکے. 11 ارب کے 489 منصوبوں کا فنڈ جاری نہیں ہو سکا. 18 ارب کے 669 منصوبوں پر جاری فنڈ استعمال نہیں ہو سکے. یہ ہے ان کی کمپٹنس. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت منصوبہ نیا بنانا تو دور کی بات ہے، آپ اپنے بنائے ہوئے منصوبے جو چل رہے تھے، آن گوئنگ میں تھے، یا اس پہ آپ وہ نہیں استعمال کر سکے. جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، اس نے 1 ارب 20 کروڑ مالیت کے 39 منصوبے ادھورے ہیں. آپ منصوبے بنا نہیں سکتے، جو منصوبوں پہ آپ کو پیسے ملے آپ وہ خرچ نہیں کر سکتے. آپ کو بجٹ پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک امپورٹنٹ بات جو میرا فیوریٹ ٹاپک رہ گیا، وہ میں آپ کو یہ ذرا ہماری جو سپلیمنٹری بجٹ ہے، جس کو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اپنے جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ اس کو لعنت کہا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، میرے پاس وہ ان کے کلپس موجود ہیں کہ سپلیمنٹری بجٹ ایک لعنت ہوتی ہے. اب میں آپ کو ذرا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لعنت استعمال کیسے ہوئی ہے. سبسڈیز کے نام پہ، جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس میں ڈیٹیل نہیں دی، یہ ڈیمانڈ نمبر 7 ہے. شوگر اور فوڈ کی جو ہے وہ یہ مد ہے، اور اس کے اندر 65 ارب روپے کی سبسڈی سپلیمنٹ. یہ کہاں کہاں گئی؟ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، بہت ساری اور آ جائیں گی، وقت ہیں. یہ 19 کروڑ روپے کی ان کی سپلیمنٹری گرانٹ یہ موجود ہے جی. اس کے بعد یہ منسٹرز کی 21 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ موجود ہے، اور اس میں کچھ نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کہاں استعمال کیے، یہ کہاں لگے ہیں. اس کے بعد آ جائیے آگے، یہ ہے جی جنرل ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری پوری پنجاب کی جنرل ایڈمنسٹریشن کا سپلیمنٹری بجٹ آپ کی اطلاع کے لیے 15 ارب روپے ہے. یہ آپ کے سامنے یہ لے. اپنا جو بجٹ ہے وہ پتہ نہیں کہاں لگایا نہیں لگایا، بہت سارے منصوبے رہ گئے، لیکن سپلیمنٹری ان کو یاد رہا کہ ان کو وہ کرنا بھی. سبسڈیز جو ہیں یہ ایگریکلچر پہ کچھ سبسڈیز ہیں، یہ 4 ارب روپے کی سبسڈی ہے جی ایگریکلچر کے اوپر. کھاد آپ نے مہنگی کر دی، ٹیوب ویل کے اوپر آپ نے سبسڈی چھین لی جو نواز شریف صاحب کے دور کی تھی. اس کے بعد یہ ایگریکلچر پہ 4 ارب روپے سبسڈی کہاں لگی، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو ہے وہ میاں والی کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو جو ہے وہ 2 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، کس مد میں کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد یہ 1 ارب روپیہ ہے جی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نام پہ، یہ پھر سے 1 ارب روپے کی سبسڈی ہے. یہ سپلیمنٹری ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی کوئی. اچھا وہ بہت ویگ سا، ہر ایک مد کے نیچے بہت ویگ سا لکھ دیتے ہیں، الاؤنسز ان سین پتہ نہیں کیا کیا. اچھا اور دوسری مزے کی بات یہ ہے، یہ سپلیمنٹری کے اندر ٹڈی دل کو لغاری صاحب انہوں نے بہت اہمیت دی ہوئی ہے. سپلیمنٹری بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹڈی دل پہ بہت سارے پیسے خرچ کر دیے انہوں نے اس کے نام کے اوپر. مجھے ویسے حیرت ہے، ٹڈی دل جو ہے اگر اس کے اوپر کام کیا ہوتا تو آج ٹڈی دل کی یہ حالت نہ ہوتی جو انہوں نے اب کی ہوئی ہے. اور یہ 4 ارب روپے کا ایک اور پنجاب میونسپل کارپوریشن کی ڈیٹیلز. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بتا سکتی ہوں، جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو صرف کٹ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا تو تباہی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن بزدار نامی ایک ریموٹ کنٹرول وزیر اعلیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا. اور اس کو لانے کا کرائیٹیریا آپ کو معلوم ہے سادہ بہت تھے، اور ان کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی. پہلے تو ان کا کالر پکڑ لینا چاہیے کہ جس کے والد صاحب بھی اتنے سال ایم پی اے رہے ہوں، خود بھی موصوف تحصیل ناظم بھی رہے ہوں، اس کے باوجود اپنے حلقے کے اندر کچھ نہیں کر سکے، تو پہلے تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. لیکن اب
پورے جنوبی پنجاب کے نام پر آپ نے حکومت بنائی، اور حکومت بنانے کے بعد آپ کا بجٹ جو ہے وہ بستی بزدار بجٹ ہے کہ آپ کو جو آپ دوسروں کو جو ہے وہ تخت فلانا اور یہ وہ کرتے آپ تھکتے نہیں تھے. ہمارا لگا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کا لگا ہوا کہاں نظر آ رہا ہے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. سو یہ بجٹ ٹوٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ان ریئلسٹک، تخلیقاتی، مصنوعی اور جھوٹ ہے. جو ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں یہ پورے نہیں کر سکے، جو خرچ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. سپلیمنٹری گرانٹس کے نام کے اوپر لمبے چوڑے جو ہے وہ ان کی جو وہ ہے. میں آپ کو سپلیمنٹری پہلے پورا بتا دوں. سپلیمنٹری ٹوٹل کتنا ہے یہ آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. 168 ارب روپے کا سپلیمنٹری ہے، جس کو میں اگر آسان لوگوں کے لیے کہوں تو وہ بنتا ہے 1 خرب 68 ارب روپے. یہ سپلیمنٹری ہے پنجاب کا سپلیمنٹری بجٹ 1 خرب. اور اگر یہ 68 ارب روپے کا سپلیمنٹری ہے تو مجھے بتائیے کہ یہاں تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. نہ لوگوں کو آٹا مل رہا ہے، نہ لوگوں کو